سے امیر المومنین ہے، یہاں تک کہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک تیر لگا مولا کی ران میں. ران آپ جانتے ہیں گوشت ہے سارا، تو جب تیر لگا، تیر آپ جانتے ہیں نا کہ جب لگتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی نکالتے میں ہوتی. ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے نا، تکون کی شکل کا ہوتا ہے، پتہ نہیں اگر تو سامنے اس کے بہت تیز ہوتا ہے، جب لگتا ہے نا بہت تیز سے چلا جاتا ہے کھال میں، تکلیف ہوتی ہے. جب نکالنے لگتے ہیں تو دو طرف سے اس کے دو کونے ہوتے ہیں، اب وہ پھنس جاتا ہے، وہ پورا کاٹ کے نکلتا. اب مولا کی ران سے تیر نکالنا چاہ رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی. شیر خدا کتنی تکلیف ہوگی کہ انہیں تکلیف محسوس ہو رہی. مولا حسن نے کہا رک جاؤ، میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو. نہیں ہے لوگ، میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو. مولا نے نماز شروع کی، مولا حسن نے کہا تیر کھینچ لو. ایک آدمی نے کھینچا، نماز مکمل ہوئی. مولا نے فوراً پوچھا اتنا خون کیوں بہ رہا ہے، تیر کہاں گیا؟ نہیں ہے مجمع. تو کہا آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ نے کہا تھا نماز میں تیر کھینچنا. جب میرے بابا نماز میں ہوتے ہیں تو پھر دنیا سے کٹ جاتی ہے، صرف خدا کے ساتھ ہوتے ہیں. محمد کاش مجھے آج پورا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا کہ میں جو وہ مطالب ذہن میں لے کے آیا ہوں. سارا دن میں نے تیاری کی ہے تو مطالب پیش کر رہا ہوں. جو افراد ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں کہ خدا کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، کہ نماز میں، کیونکہ ہمیں اپنے متعلق خیال ہوتا ہے، میں تو خدا کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا ہوں، مجھے تو جو کچھ خیال آنا ہوتا ہے نماز ہی کے درمیان میں آتا ہے. تو یہ مولا کائنات کی نماز ہے. توجہ، مولا کائنات کی نماز ہے. تیر نکل جائے پتہ نہ چلے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں. اب اگر مولا نافلہ ظہر پڑھ رہے ہو اور کوئی آنے کے بعد سائل سوال کرے، زکوٰۃ مانگے، تو پھر علی کو نواز، بھئی سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کتنی دفعہ کہا کوئی ہے نمازی جو رائے خدا میں کچھ دے؟ سب نے کہا نماز میں تو کیسے دے دے. اس نے دوسری دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے نمازیوں سے مانگا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اب مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، ابھی بھی آدھا مجمع نہیں ہے. جب تک یہاں پکارا تھا مولا نہیں سن رہے تھے. جب وہ خدا سے مخاطب ہوا جو پاس جا چکا تھا معراج میں، توجہ فرمائے، جو معراج پہ ہے وہاں سنی، یہاں پہ انگوٹھی دی. ایک اور جملہ پیش کر دوں، یہ جو آیات پیش کر رہا ہوں، نماز میں خشوع ہو، وَلِلزَّكَاةِ هُمْ فَاعِلُونَ. بھائی توجہ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے تو بہت ہیں. پورے رمضان میں سارے ٹی وی چینلوں پہ کچھ نہیں آ رہا سوائے زکوٰۃ دے دو. سارے زکوٰۃ دے رہے، لیکن ایک ایسا علی ہے جس نے زکوٰۃ دی تو آیت ولایت آئی. مجمع ہو تو کیا دیا تھا کہ آیت ولایت آئی؟ اگر مجمع ہو میرے ساتھ، خون جگر دے رہا ہوں، میں کیا دیا تھا کہ آیت ولایت آ گئی؟ کیا دیا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ عام انگوٹھی نہیں تھی، وہ جو نبی سلیمان پہنتے تھے، جن ان کے تخت کو اٹھاتے تھے، ان کی ساری حکومت انگوٹھی پہ چلتی تھی. مجمع نہیں ہے، میں تاریخ انبیاء سننے جگہ وہاں پہ پیش کر رہا ہوں، طاقت نہیں ہے. جناب سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ انگوٹھی گر گئی، جنہوں نے تخت زمین پہ رکھا، جیسے گر کے نکالو کا جب انگوٹھی ہوگی تو کام کریں گے. ایک مچھلی نے انگوٹھی نگلی لے گئی. اللہ نے آزمائش کر دی تھی، جناب سلیمان دھکے کھاتے رہے، پروردگارہ انگوٹھی کہاں ہے؟ نبی سلیمان انگوٹھی تلاش کرتے رہے، نہیں ہے مجمع. ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، ایک لڑکی نے اپنی ماں سے یا باپ سے کہا بابا جان یہ کیسی مچھلی لائے؟ میں نے پیٹ کاٹا تو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی. جناب سلیمان نے دستک دی، انگوٹھی دو. جن کی تھی وہ مانگ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، جس علی کو ملی تھی وہ زکوٰۃ میں.
توجہ ہے جانے گرام. آپ جانتے ہیں نا زکوٰۃ بھائیوں کے ہاں 1/40 کو کہتے ہیں, نہیں ہے مجمع. 2.5% کو کہا جاتا ہے, نہیں ہے مجمع, نہیں ہے آپ حضرات. جناب سلیمان کی کل حکومت تھی انگوٹھی میں, جو علی زکوٰۃ میں حکومت دے دے, سوچو کتنی بڑی حکومت ہوگی. یہ مولائے کائنات ہے جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دیں. کیوں نہ اللہ فرشتے بھیجے, جاؤ جا کے مانگ کے لاؤ, نہیں ہے مجمع, مانگ کے لاؤ. جو فرشتے علی سے مانگنے آئے, کبھی علی کے پاس آئے زکوٰۃ مانگنے, کبھی سیدہ کے در پہ جائے خیرات مانگنے. جب فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں, کچھ لوگ پہنچ گئے جناب ابراہیم کے واقعے میں ہے نا کہ بھئی کھا کیوں نہیں رہے, ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے, انا منکم وجنون, ہمیں تم سے ڈر لگ رہا, کھا نہیں رہے ہو. کھانا بھی میں نے اتنا اہتمام کیا, گھر میں ایک ہی بچا تھا, میں نے ذبح کر کے بیوی سے بھنوا کے تمہارے سامنے رکھا. کیا ہم فرشتے کھاتے نہیں, نہیں ہے مجمع, ہم فرشتے کھاتے نہیں, تو پھر مانگنے کیوں آئے ہو؟ فرشتوں کو بھی پتا ہے سیدہ کے در سے جو ملے تبرک ہے. جو حیدر قرار ہے وہ کل کا مددگار ہے, اس سے ہمیں بھی پیار ہے, وہ نعرہ حیدری. توجہ ہے جانے گرام, بہت محبت سے سن رہے ہیں اور میں بھی پورا محبت سے پڑھ رہا ہوں. یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز میں خشوع ہوگا, خشوع دیکھنا ہے تو علی کا دیکھو. کسی شاعر کا کلام جو ہے وہ آج بچے دکھا رہے تھے گھر کے اندر, اہلیہ اور بچے کے بھی, یہ شاعر کا کسی نے کلام کسی نے بڑا پیارے انداز سے لکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو اس نے کہا کہ اگر مولا کی پوری زندگی کو خلاصہ کرنا ہو نا تو علی کی خانہ کعبہ میں آمد ہے, وہاں نیت باندھی, پیغمبر کے ساتھ قیام کیا, حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, سجدے میں جان دی. جس کی ساری زندگی نماز ہو وہ علی ہے. توجہ ہے جانے گرام ہے. یہ مولا کائنات کی حیات طیبہ ہے کہ جن کے لیے سرور کائنات نے کہا کہ جب علی, یہ معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جناب امیر جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں تو ایک پاؤں جب رقاب میں رکھتے تو دوسرا پاؤں رقاب میں رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتے ہیں. علماء آج تک پریشان ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے, نہیں ہے مجمع, تفسیر کیا ہے اس کی, اس کی تفسیر کیا کہ ایک قدم رکھا, دوسرا قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم, قرآن ختم. آیا وقت رک جاتا تھا اور علی ختم قرآن کرتے تھے اور پھر سوار ہوتے تھے, یا نہیں مولا کوئی ایسا کام کرتے تھے جیسے اخلاص پڑھو تو کیا کرتے تھے اتنی جلدی کہ دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ختم قرآن کا ثواب. اور کچھ علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, یہ جو 1 یا 2 سیکنڈ کا فاصلہ ہے, مولا کے 1-1 2-2 سیکنڈ کا, ان کے ختم قرآن کا اللہ ثواب لکھ رہا تھا. جس کا اتنا ثواب ہو وہ کیوں نہ بانٹے شفاعت میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اسی کو پھر پوری کائنات کی شفاعت کا حق ہے. ایسے ہی کو شفاعت کا حق ہے اور ایسے ہی کو پھر عطا کا حق ہے. عزیزان گرامی, سارے مسلمان, میں مسلمان کہہ رہا ہوں, تمام مسلمان, میں نے پورا زور لگا دیا یہ 20 منٹ کے اندر, لیکن اب سن لیجیے کہ چند باتیں جو میں آج, سارے مسلمان, تمام مسلمان توسل کو, استمداد کو, مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں. مدد مانگنا اولیاء خدا سے, چاہے وہ سامنے موجود زندہ ہوں یا شہید ہو چکے ہوں, ان سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں, سوائے وہابیوں کے. ایسا ہی ہے,
سوائے وہابیوں کو سب جائز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے, شرک ہے, بدعت اور شرک, اور تیسرا لفظ ہے حرام. بس 3 ہی لفظ آتے ہیں انہیں, بدعت, شرک, حرام. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, بات پہنچ رہی ہے. تو اب وہ فوراً آپ کہیں گے یا علی مدد, وہ کہیں گے بدعت, شرک, حرام. 3 سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے بیچارے. اور وہ فوراً کہہ دیں گے کہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام. اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے اہل سنت میں فرقے بنے ویسے ہمارے ہاں بھی ٹھیک ہے, وہ ان کی آبادی زیادہ تو ان کے فرقے بھی زیادہ ہیں. آپ کہتے نہیں ان کے تو 60-70 فرقے ہیں, ہمارے یہاں کے جو 4-5-7 ہو گئے تو کیا ہوا, انہیں بھی بن تو رہے. یہ پریشانی کی بات ہے, بننے نہیں چاہیے. اچھا پھر 12 کے ماننے والے, پھر کوئی 5 کا ماننے والا, 3 کا ماننے والا, 4 اماموں کا ماننے والا, 6 اماموں کا, 7, چلے یہ ہیں. اور پھر اب ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ابھی خود وہابی کہتے ہیں کہ بھی مدد مانگنا بدعت, شرک ہے. اور کچھ ہمارے یہاں بھی ویسے آپ کو مل جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں. سانپ سن گیا سب کو, اور جو ٹی وی پہ سن رہے ہوں گے سب کو بھی سانپ سن گا وہ ہوگا. میں بھی کھل کے بولوں گا. آپ جانتے ہیں میں بے باک آدمی ہوں, جس معاملے میں مجھے روکو میں اس کو زیادہ کرتا ہوں. مولانا یہ نہ پڑھیے گا, پھر اس کا مطلب یہی پڑھوں گا آج. تو ایسا نہیں کہ آپ سنیں گے. اب یہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو ایک بیماری ہی ہے, اعتقادی بیماری ہے. جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے دیمک لگ جائے نا, گھر کو دیمک لگ جائے تو گھر ختم ہو جاتا ہے. اہل سنت کو دیمک لگی وہابیت کی, اچھا خاصا چاٹ گئی پورا ان کا, لیکن انہوں نے پھر بھی سنبھال لیا. ہمارے یہاں بھی ایک وہابیت کی دیمک لگ گئی. 2 طرح کی, ایک نصیریت کی بھی ہے اور ایک لیکن یہ کہ جو وہابیت کی دیمک ہے. ابھی اسی ماہ رمضان کے اندر بہت سے انگریزی داں لوگوں نے, بہت سے اور لوگوں نے کہ بھئی مدد مانگنا بدعت ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مدد نہیں, مدد تو مانگ سکتے ہیں, توسل نہیں کر سکتے, دعا نہیں مانگ سکتے. توجہ ہے, سن رہے سارے حضرات, سنیے گا بھائی اتنے لوگوں کو پہنچ جائے میری بات میرا کافی کا. تو اب وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ شرک ہے اور یہ جو ہے غالیوں نے کیا ہے. اچھا ان سے سوال ہے میرا پہلا, جتنے بھی سن رہے ہیں, اور یہ نو بھی سن رہا ہو تو سنا دیجیے گا سب لوگوں کو پلیز, یہ والی مجلس ضرور سنا دیجیے گا. اوروں کو سنائیں نہ سنائیں, ہمارے شیعوں کو ضرور سنا دیجیے گا. اور یہ جو آپ جو مرضی شیعہ وہابی کہہ لیں, شیعہ مقصد جو بھی کہہ لیں, مقصد جو بھی کہہ لیں, ان کو سنا دیجیے گا. اذان گرامی کیا وہ کہتے ہیں نہیں مدد مانگنا بدعت ہے. اور بہت سے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد مانگ سکتے ہیں, دعا نہیں مانگ سکتے, توسل نہیں کر سکتے. اچھا بھائی فرق کیا ہے؟ اچھا کچھ لوگ 2-4 ماشاءاللہ سے کتابیں بھی پڑھ گئے, انہیں اور زیادہ مصیبت ہو گئی ہے. میں نے فلسفہ پڑھ رکھا, میں نے یہ پڑھ رکھا. بھائی تو نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے, کبھی کو قرآن بھی صحیح طرح سے پڑھا, معصوم کا فرمان بھی صحیح طرح سے پڑھا. یہ الٹی سیدھی چیزیں پڑھنا بند کر دو. فلسفہ پڑھانے کے بعد دماغی خراب ہوگا, قرآن صحیح طرح سے پڑھ لو. تو قرآن پڑھیں گے وہیں سے جواب مل جائے گا. آیت ایک ہی پیش کرتے ہیں, وہی جو وہابی پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم استدلال دونوں کا ایک ہے, چاہے ان کے وہابیوں کا دیکھو چاہے اپنے وہابیوں کا دیکھو. خدا کی قسم ممبر پہ ذمہ داری سے روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ استدلال ایک ہی ہے, دلیل ایک ہی پیش کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں مدد دی, کچھ تو جرت رکھتے ہیں, ان کو اتنی میں داد دوں گا کہ جرت رکھتے کہتے ہیں مدد بھی نہیں مانگ سکتے. کچھ میں جرت نہیں, کہتے نہیں مدد مانگ سکتے ہیں, دعا نہیں مانگ سکتے. جب فرق کیا ہے میں بھی پیش کر رہا ہوں. دعا میں مدد میں فرق کیا ہے؟ اذان گرامی ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت یہ پیش کریں گے اور کہیں گے نہیں مدد نہیں مانگ سکتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو وہی اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے, مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صبر و صلاۃ سے مدد کا, صبر محمد ہے, صلاۃ علی. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو معصوم نے فرمایا کہ صبر رسول خدا ہے اور صلاۃ علی مرتضیٰ ہیں, دونوں سے مدد مانگنا. روایات بہت زیادہ ہیں اور بہت سے برادران آج سارا دن میرے ساتھ رابطے کے اندر رہے ہیں, بہت سی روایات مختلف انہوں نے بھی مدد کی ہے, لیکن میں سب چیزیں نہیں پیش کر پاؤں گا وقت کی وجہ سے. عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کے اندر کہہ دیا مدد مانگو، ایک طرف کہہ رہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسری طرف کہتا نہیں اس سے بھی مدد مانگو، اسی نے کہا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پھر آیا قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، عقلوں میں تضاد ہے۔ جب اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ان سے پوچھو قرآن کیسے حل کرنا، اگر چلیے گا تو قرآن اہل بیت بتائیں گے، تضاد نہیں ہے قرآن کے اندر کہیں پہ بھی، یہ اللہ بتائے گا ہاں مجھ سے مدد مانگو، صرف مجھ سے ہی مدد مانگو، اور جس سے میں کہوں اس سے مدد مانگو، خود نہ بناؤ مجھے اس سے مدد چاہیے، اس سے اگر پہنچ رہے ہو اپنے پاس سے نہ بناؤ، جنہیں میں اپوائنٹ کروں ان سے مدد مانگو۔ چلیے گا خدا نہ چلیے گا۔ چلیں آپ حضرات کی توجہ کے لیے، ایک دیہات کے اندر ایک بزرگ ہے، ہاتھ میں ان کے عصا تھا، پنجابی میں آپ کے یہاں ڈانگ کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی وہ کہنے لگا بھئی بابا جی آپ مشرک ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد، تو آپ مشرک ہیں۔ تو کہا کہ نہیں میں مشرک نہیں ہوں، علی مدد مانگنا جائز ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ مشرک ہیں، اگر علی مدد کر سکتا ہے تو علی سے کہیں میری ٹانگیں توڑ دے۔ بابا جی نے ڈانگ اٹھائی، دونوں ٹانگیں توڑ دی۔ اب جب گر گرا گیا دونوں ٹانگیں ٹوٹی بھی تھی، کہا میں نے کہا تھا اپنے علی سے کہو میری ٹانگیں توڑے، یہ آپ نے میری ٹانگیں توڑ دی۔ کہا چھوٹے موٹے کام تو میں خود ہی کر لیتا ہوں، خیبر اٹھانا ہو تو علی کو بلاتا ہوں۔ توجہ ہے جانے گرام، کہ چھوٹے موٹے کام میں خود کر لیتا ہوں، خیبر کے لیے علی کو بلاتا ہوں۔ توجہ، ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بزرگ ہیں، میں بھی ان کے دس میں جاتا رہا ہوں، اب بہت بزرگ ہو چکے ہیں، آغا محسن کراچی حجت اسلام آغا محسن، تو کہہ لیں گے میں حج پہ تھا یا عمرے پہ، تو جیسے اب امام باقوں میں جائیں گے شیعہ جو بھی ہوگا آنے لگے گا، جنت البقیع میں تھے، متوے نے کہا تبلیغ نہیں کر سکتے، کہا میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، میں تو کھڑا ہوں۔ کہا نہیں سب لوگ آ رہے ہیں، کہا میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، لوگ آ رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ کہنے کہ میرا قلم نظر آ رہا تھا، اس نے پین نکالا زمین پہ پھینکا، کہا ذرا بلا اپنے امام کو کہ تجھے پین دے دے، یہ مدد نہیں کر سکتے تم یہاں تبلیغ کر رہے ہو۔ کہا اگر تیری منطق کو تیری دلیل کو مان لوں نا کہ امام یہ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتے تو مدد نہیں کر سکتے، تو ذرا اللہ سے قلم اٹھا کے دے دے، نہیں ہے مجمع، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ذرا تو اللہ سے کہ قلم اٹھا کے تجھے دے دے۔ اب بالکل مبہوت پریشان، چہرہ بالکل اترا ہوا مرجھایا ہوا تھا کہ کیا مطلب، یہ دلیل تو میں خود بھی پریشان ہو گیا۔ کہ منحوس انسان ان کے لیے نہیں بنے کہ قلم اٹھا کے دے، کوئی بڑا کام ہو جہاں اللہ سے کہنا ہو یہ مدد کرتے ہیں، جہاں جس کی سفارش لگتی ہے اس کی سفارش کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ، چلیے گا، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا میرے ساتھ رہیے گا۔ میں نے دوسرا مسئلہ بھی پیش کرنا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، مجھے کل پورا پڑھنا پڑے گا، میں پریشان ہوں کیونکہ میں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ عزیزان کرام، جناب امیر علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ بہت سے کہتے ہیں نہیں مدد تو یا علی مدد تو ہم نے نہیں کہا، دعا نہیں مانگ سکتے، تو مدد کیا ہے؟ مدد دعا ہی کی تو قسموں میں سے قسم ہے۔ میں پریشان ہوں یا علی مدد، پریشانی دور کر دے، تو یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے لوگ، بیمار ہوں یا علی مدد، بیماری دور کر دے، یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی یہ فلسفہ پڑھا کے لوگوں کنفیوز نہ کرو، جرت ہے تو کوئی یا علی مدد بدعت ہے، تم اور وہابی ایک ہی سب میں کھڑے ہو، سارے مسلمان بما سنیوں کے سب مانتے ہیں یا محمد مدد کہنا جائز، یا علی مدد کہنا جائز۔ اوائل المقالات میں شیخ مفید نے لکھا اگر کوئی شیعہ ہے تو ان بزرگ علماء کا جو انکار کر دے وہ شیعہ نہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ان تمام نے لکھا یہ شیعہ مذہب ہے۔ اوائل المقالات میں شیخ مفید فرما گئے ائمہ کی قبروں پہ جانا، مدد مانگنا، دعائیں مانگنا یہ شیعہ مذہب ہے۔ کسی شیعہ عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی سوائے مقصروں کے۔ انہوں نے لکھا، لفظ مقصر انہوں نے استعمال کیا، اب سمجھ میں آیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اذان کرام، یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ آپ زری پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء جاتے ہیں، وہیں پہ دعا مانگتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو فرق کیا ہے پھر اوروں میں اور ہم میں؟ کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا؟ ٹی وی پہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہندوؤں میں پھر کیا فرق رہا، وہ بھی مانگتے ہیں
ہم بھی مانگتے ہیں تو بڑا فرق ہے. وہ خود بت بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارا ہاں اولائے، یہ قرآن کی آیت ہے، تم بت پرستوں، میرے حبیب اگر آپ بت پرستوں سے پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے تو یہ نہیں کہیں گے ہمارے خدا ہیں. ہاں اولائے شفاعنا الی اللہ، یہ اللہ تک پہنچنے کے ہمارے شفیع ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں. نہیں ہے مجمع. ایک بات واضح ہو گئی، وسیلے کو سب مانتے ہیں، مومن بھی مشرک بھی، لیکن فرق ہے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. کچھ خود ہی بنا لیتے کہ پروردگارہ تو اسے مان لے. کچھ مسلمانوں نے بھی ایسے کیا، اسے بنا اسے بنا اسے بنا. کیا پروردگارہ ہم نے بنا لیا تو مان لے. اللہ نے کہا خبردار بنا کے نہ لاؤ، میں جسے بناؤں اسے مانو. جو ہے میرے قرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے. او نعرہ علی، چلیے گا، پریشان تو نہیں کر دیا، اور اگر ہو گئے تو تھوڑا سا اور پریشان ہو لیجئے. اچھا جانے گرامی، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ ملتا ہے، اور سرور کائنات کی صحیح السند حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ جو بھی میری زیارت کے لیے اچھا یہ تو اہل سنت کی بھی سن لیجئے کہ خود جامع ترمذی کے اندر دوسری روایت بھی پیش کروں گا، من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے بالکل ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی ہو. کہا تم میں سے جو میرے قبر مطہر پہ آئے، میں قبر مطہر کر جو میرے قبر پہ آئے مجھے آ کے سلام کرے، میں سلام سنتا ہوں. لاکھوں لوگ ایک وقت میں حج میں آ کے کہہ رہے السلام علیکہ یا نبی اللہ، آپ فرماتے ہیں سب کا سلام سنتا ہوں، اور اگر کوئی بعید ہو تب بھی مجھے پہنچتا ہے. نہیں ہے مجمع، تب بھی مجھے سلام پہنچتا ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ میں کا سلام سنتا ہوں. اور اگر آپ امام رضا کی زیارت کے لیے گئے ہوں تو آپ نے اذن دخول پڑھا ہوگا. حرم میں جانے سے پہلے اذن دخول لگا رکھا ایرانیوں نے، علماء نے. توجہ، وہ جو کہتے نہیں ان کا نظریہ ہمارے والا، تو ان سے کہو وہ اذن دخول اتار دے، یا ان سے کہو اذن دخول اتار دیں گے، تم اپنا عقیدہ بدل لو. نہیں ہے مجموعہ، بہت پریشان ہے. حرم میں جائیں گے، مولا امام رضا کے حرم کے سامنے اذن دخول لکھا، اشہد، میں مولا میں گواہی اشہد انکا تسمع کلامی وترد سلامی، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سنتے ہیں، میرے کلام کا جواب دیتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں کانوں پہ پردے نہ سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ آپ جواب نہیں دیتے. بدلنا پڑے گا نا، تو پھر قرآن بدلو، حدیث بدلو، زیارات بدلو، سب بدلو، نہیں تو پھر سب مانو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، یا مانو تو سارا مانو. عزیزان گرامی یہ سب جگہ پہ موجود ہیں، کتنی جگہ پہ انکار کیجیے گا. یہ شیعہ عقیدہ یہی ہے. اگر آپ سے کہ نہیں یہ نہیں تھا، آپ جہالت میں تھے، کہ اچھا میں آج جہالت سے اٹھ گیا، تو بتا تو کب جہالت سے نکلے گا. عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کی عقائد رکھیں، عقائد وہ رکھیں، وہ بنائیں کہ جو قرآن میں آئے ہیں، جو حدیث کے اندر آئے. عقیدہ وہی ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ وقت تمام ہو گیا نہیں تو میں اور اس کو تفصیل سے پیش کرتا. میں نے ایک اور مسئلے کو بھی پیش کرنا تھا، میں انشاءاللہ وہ کل پڑھوں گا، زندگی لیے انشاءاللہ پیش کروں گا تفصیل سے. لیکن ایک اور سن لیجیے عزیزان گرامی کہ یہ آخری دلیل پیش کر رہا ہوں. بہت سے مطالب ہیں، یہ موضوع میں نے کہا نا 1.5 گھنٹے بھی پیش کروں تو کم ہے. اور بہت سے افراد جو آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں مدد نہ مانگو. یہ جو اتنے بڑے بڑے علماء جا کے حرم پہ صرف سلام نہیں کرتے بلکہ ناک رگڑتے ہیں، وہاں سے مانگتے ہیں، یعنی یہ آپ زیادہ سمجھ گئے ہیں 2 کتابیں پڑھنے کے بعد. مجھے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک کتاب پڑھ لیتا ہے اور جس نے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی ہوتی وہ اپنا کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. جو کتاب پڑھ لے وہ کہتا ہے بھی میں علامۃ الدہر ہوں، مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہ فضائل کہاں سے پڑھ دیے، یہ کہاں سے پڑھ دیا. اچھا میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، کتاب تلاش کر لیں گے، حوالہ دیکھ لو گے جا کے. یہ حوالہ دے دیجیے اس کا، میں بتا دیا یہ عربی کتاب، یہ حوالہ ہے، پڑھ کے بتا کیا لکھا. یہ آپ نے روایت کرتے ہوئے الکافی سے پڑھیے، پڑھ لیا.
عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے ہاں جہالت سر چڑھ کے بول رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ جو منہ میں آئے کہہ دیں کہ ائمہ علیہ السلام کا ایسا مقام نہیں تھا، ویسا مقام نہیں تھا۔ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے کہ تم ائمہ علیہ السلام کے مقامات کی فیصلہ کرو؟ عزیزان گرامی، یہ میں اس سے بھی زیادہ سخت بولوں گا۔ دیکھیں گے اگر ہمارے درمیان میں فتنے اٹھیں گے اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ یا میں امامہ باقبہ چھوڑ دوں، یا پھر اگر میں امامہ باقبہ پہنے ہوئے ہوں تو میرے پہ واجب و لازم ہے کہ میں بولوں۔ عزیزان گرامی، کسی بھی ان مسائل کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ نے اپنا عقیدہ رکھنا اپنے پاس رکھیں۔ آپ یہ کہیں کہ شیعوں کا عقیدہ غلط ہے، بھائی تو شیعہ ہی نہیں ہے، تیرا عقیدہ تو ہمیں نہ بتا ہمارا عقیدہ کیا، ہم سے پوچھ، ہمیں ہمارے عقائد نہ بتاؤ، ہم سے ہمارے عقائد پوچھو۔ میں انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا، وقت تمام ہو چکا، خدا کی قسم بہت سی چیزیں اس وقت ذہن میں تھی جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، اب انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا اسی موضوع کو بھی، اور بہت سے اور میں مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، میں مکمل نہیں کر سکا، نہ مولا کے خطبے سے، نہ نہج بلاغہ سے، اور نہ چند ایک مولا کے دشمنوں سے متعلق، خاص طور سے معاویہ ابن ابی سفیان کا پورا کل جو ہے مجھے کل پیش کرنا ہے۔ اور اگر میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ اگر کوئی معاویہ کا دفاع کرتا، میں جملہ سن لیجیے گا، لکھ لیجیے اسے، میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر کوئی معاویہ کا دفاع کرتا، شیعہ تو دور کی بات ہے، وہ اہل بیت کا دشمن میں اسے مانتا، اگر اہل سنت سے بھی کوئی دفاع کرے معاویہ کا، وہ اہل بیت کا دشمن ہے، یا اسے جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں معاویہ نے کیا کچھ کیا، اور اگر پتہ ہے تو وہ دشمن ہے اہل بیت سے اگر معاویہ کا دفاع کرے۔ میں انشاءاللہ کل یہ پورا پڑھوں گا، میں آج پڑھنا چاہتا تھا لیکن آج میں مکمل نہیں کر سکا ہوں۔ عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں میرے بہت سے برادر سن رہے ہیں، بہت سے اہل سنت مجھ سے آگے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھی۔ ہمارے بعض شیعہ ایسے ہیں کہ جو بات جو کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں، کچھ نہ کہو، سنی ہم سے کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں، ہمیں نہیں معلوم، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت جو ہیں وہ شیعہ جو نہیں ہوئے وہ بھی نہیں، جو کہتے ہیں ہم سنی ہی ہیں لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہوا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا کچھ کس کے ساتھ زیادتیاں، کس کے ساتھ ظلم ہوا، نہیں پتا تھا ہمیں کہ امام حسن حسین کے قاتل ہیں باپ بیٹا معاویہ یزید۔ عزیزان گرامی، جناب امیر آج بھی مظلوم ہے، میں کل جاری رکھوں گا لیکن آج سن لیجئے، یہ مولا کی شہادت کے چند جملے میں پیش کروں گا۔ آج مجھ سے کہا گیا کہ مولا عباس علیہ السلام کا علم برآمد ہونا ہے اور کل تابوت کو برآمد کیا جائے گا، تو دو جملے سن لیجئے گا، کوئی بھی آج رونے میں بخل نہ کرے کہ مولا کائنات کو جب گھر لے آئے نا بیٹے، تو ایک مرتبہ بیٹوں نے مولا کو بستر پہ لٹا دیا، جب بستر پہ لٹایا نا مولا امیر کو، تو مولا ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے، اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا، جناب زینب کبریٰ گئیں ایک پٹی لے آئے، میں اپنے بابا کا سر باندھ دوں، سر سے خون بہ رہا، بی بی نے لا کے سر میں پٹی باندھی، جب پٹی باندھی نا مولا کے تو سفید رنگ کی تھی یا زرد، مولا کا اتنا خون بہ چکا تھا کہ جناب زینب نے رونا شروع کر دیا دیکھ کے، کہا بابا جان اتنا خون بہ گیا ہے، جتنی پٹی سفید ہے اتنی آپ کی رنگ سفید پڑ گئی ہے، بابا یہ کیا حالت ہے؟ کہا کو بیٹی کوئی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آج کے 2 دن 19 اور 20 گزر گئے، 2 دن گزر گئے، ایک مرتبہ مولا کو ضربت لگی ہے، کوئی آدمی طبیب لے آیا، مولا میں طبیب لے آیا ہوں، ڈاکٹر کو لے آیا ہوں، ارے علی سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، لیکن مولا نے کہا کوئی بات نہیں، منع نہ کرو، یہ محبت میں لے کے آیا ہے، تاکہ کوئی شیعہ، مولا کے جملے نہیں ہے لیکن مولا یہ نہیں چاہتے تھے کوئی شیعہ کہے مولا نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، میں بھی ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گا، آنے دو۔ جب طبیب آیا نا، اس نے زخم دیکھا، مولا حسن سے کہا ذرا میرے ساتھ چلیے، باہر لے کے آیا، کہا آپ کے بابا بچیں گے نہیں، جس نے ضربت لگائی ہے اس میں اتنا زہر تھا، سارے کوفے کو زہر دیتے سارے مر جاتے، بہت زیادہ زہر تھا، بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاخیر ہو جائے شہادت میں تو جس قدر ہو سکے مولا کو دودھ پلائیے۔ یہ مولا کے بیت الشرف پہ اس نے جملہ کہا، طبیب نے دروازے پہ کہا مولا کو دودھ پلائیے، کسی ایک بچے نے سن لیا، سارے کوفے میں کہا کہ بچوں وہ جو مولا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے انہیں ضربت لگی ہے، انہیں دودھ کی ضرورت ہے، سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے مولا کے در پہ آ گئے، مولا حسن مجتبیٰ تشریف لا، بچوں کیا بات ہے؟ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، آپ کے بابا ہر روز ہمیں دودھ پلاتے تھے، ہم مولا کے لیے دودھ لائے ہیں۔ مولا حسن رونے لگے، آئے مولا کے پاس، مولا علی کے پاس، بابا کوفے کے بچے آئے ہیں، یتیم بچے، چھوٹے بچے، سب کہتے ہیں مولا کے لیے دودھ لائے ہیں،
ایک مرتبہ مولا علی نے کہا اے بیٹا حسن آپ کے بابا نے آج تک کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا، بچوں سے کہے مجھے خوش کرنا چاہتے خود ہی دودھ پی لے، علی خوش ہو جائیں گے۔ بس میں ایک آخری جملے سن لیجئے، اگر دیکھ سکے میں جب میں مکمل پڑھنا چاہتا تھا، شہادت کل پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ مولا نے سارے بچوں کو بلایا، مولا حسن دائیں طرف کھڑے ہیں، اپنے بابا کو سنبھال رکھا ہے، بابا بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بیٹا حسن آپ اتنا نہ روئیے، بہن بھائیوں کو آپ ہی نے تو سہارا دینا ہے، بیٹا رو رو کے آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ کہا بابا مجھے آپ کی جدائی کا بڑا غم ہے، بابا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ مولا حسن رو رہے ہیں، مولا نے سنبھال رکھا اپنے بابا کو، دائیں طرف بیٹھے، اس طرف جناب زینب کبریٰ مولا حسین ہے، سارے بیٹے بیٹیاں جناب ام المؤمنین ازواج سب موجود ہیں۔ اگر دیکھ سکے ضرور میری طرف دیکھیے گا۔ مولا علی نے ایک مرتبہ مولا علی نے ایک ایک بیٹے کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک ایک بیٹی کا ہاتھ لیا جناب زینب کا، میری طرف دیکھیے گا۔ مولا حسن سے کہا بیٹا حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا، اب زینب کی حفاظت آپ کیجئے گا، ام کلثوم کو میں نے آپ کو سونپا، رقیہ کو میں نے آپ کو سونپا، ایک ایک بیٹے کا نام لیا، ایک ایک بیٹی کا۔ ابھی مولا بیٹھے تھے کہ اچانک رونے کی آواز آنے لگی۔ مولا نے کہا زینب یہ کون بی بی ہے جو میری زندگی میں اثر ہو رہی؟ کہا بابا یہ ماں ام البنین ہے۔ کہا ذرا ام البنین کو بلا، ام البنین کیا بات ہے؟ کہا نہیں مولا کوئی بات نہیں، میرا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کہ ام البنین کھل کے بات کرو کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ نے ہر بیٹے ہر بیٹی کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، مولا حسن کے ہاتھ میں، لیکن میرے بیٹے عباس کا ہاتھ آپ نے مولا حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جب میں نے عباس کو روتا دیکھا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مولا نے کہا بلاؤ میرے عباس کو۔ مولا نے گلے لگایا، پیار کیا کہ عباس۔ ایک مرتبہ مولا حسین کو بلایا، مولا عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا حسین کا ہاتھ لیا، مولا عباس کے ہاتھ میں دیا کہ عباس حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کربلا ساتھ جانا، میرا حسین تنہا نہ رہ جائے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔